اور امریکہ کو بڑا پتہ ہے کہ امریکہ ہی کا زوال ہے. امریکہ کا پیٹرو ڈالر گیا $30 ملین کے قریب اماؤنٹ ہے، 30 بلین ہے یا ملین ہے، جو ترکی میں جلا دی گئی ہے لیرا کو مضبوط کرنے. یہ عام ایونٹ نہیں ہے. اور ہوں جب تک اپریل کی 2 نہیں آتی، میں سمجھتا ہوں یہ 2 دن بڑے کریٹیکل ہیں. اپریل کی جب تک 2 گزر نہیں جاتی، بڑا خطرناک صورتحال ہے. کیوں؟ کیونکہ مارس کوئی فوج ان کا کچھ نہیں کر سکتی. اور یہ ابھی آپ کو حیران کن رزلٹ دیکھیے گا، جو سما بندھنے لگا ہے فضاؤں میں، وہ نظر آئے گا آپ کو. اور آ رہا ہے، خبریں بتا نہیں رہی نا. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی. 31 مارچ 2026 روز منگل، اور بہت بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. اس پر جانے سے پہلے ناظرین ایک ریکویسٹ ہے، آپ پہلا کمنٹ ہمارا دیکھیں گے، اس کے اوپر جو لنک ہے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور اس کو آپ نے رپورٹ مارنی ہے. یہ ہماری فلک شیخ کی جو ویڈیوز ہیں یہ ٹک ٹاک پہ لگا رہا ہے اور نمبر اپنا چلا رہا ہے. یہ جتنے اسٹرالوجرز ہیں یہ صرف اور صرف یوٹیوب پر ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کو رپورٹ مارنی ہے. یہ نیچے کمنٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا. بہت بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس کی طرف آتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے 48 گھنٹے کا ٹائم، یہ پاکستانی وقت کے مطابق کل جو ہے 4 سے 5 بجے کا ٹائم تھا، جب اس نے بولا کہ میں اگر یہ بنائے ہرمز کو اوپن پراپر طریقے سے نہ کیا گیا تو میں پھر ایران کے اوپر بہت بڑا اٹیک کروں گا، اور ان کے جو بجلی گھر ہیں اور ان کا پانی کا جو نظام ہے اس کے اوپر اٹیک کروں گا. اور ایک طرف مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور ایک طرف اس طرح کی ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ بھی آ رہی ہے. اور اب تک ایران کی اگر ہم بات کریں تو 5200 جو ہے وہ حملے ایک منتھ کے اندر ایران کر چکا ہے، جو رپورٹ آئی ہے. دوسرا آپ کو بتائیں کہ حزب اللہ کا جو نے ٹینک پر اٹیک کیا ہے، اسرائیلی فوجی جو ہے اس میں ہلاک ہوا ہے. ایران کے اندر 2 لوگوں کو پھانسی دی گئی ہے جو جاسوسی کر رہے تھے، وہ پکڑے گئے تھے، اور 2 لوگوں کو کل جو ہے پھانسی بھی ہوئی. دوسرا آپ کو بتائیں ناظرین کہ یو اے ای کے 2 گیس پائپ لائن ان کو اڑا دیا گیا ہے رشیا میڈیا کے مطابق، اور یہ فجیرہ کی طرف جا رہا تھا اور گیس اسٹیشن ہے اس میں آگ لگی ہوئی ہے، یہ خبر بھی آ رہی ہے. دوسرا، ٹرمپ ایران کا یورینیم نکالنے کے لیے غور کر رہا ہے اور فوجی آپریشن فوجی اتارے گا ہیلی کاپٹر سے اور یورینیم اٹھائیں گے، اس کے بعد ہیلی کاپٹر میں رکھیں گے، جہازوں میں لوڈ کریں گے اور یورینیم لے جائیں گے. یہ پلاننگ ہو رہی ہے. لیکن ایران نے کہا ہم نے بڑی بڑی شارک جو ہیں وہ تیار کی ہوئی ہیں، جو میں نے کل خبر دی تھی، وہ پھر استقبال اس سے کیا جائے گا اور بہت اذیت دی جائے گی. یہ خبر بھی آ رہی ہے ایران کی طرف سے. ایران نے بولا ہے کہ مذاکرات، یہ باتیں جو ہیں وہ عجیب لگ رہی ہیں، ہم ٹرسٹ امریکہ پہ نہیں کر سکتے. دوسرا کو بتائیں کہ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے بولا ہے کہ ہمارے لیے یہ جنگ نہیں ہے، ہم اڈے اڈے کچھ نہیں دیں گے. اسپین نے بھی یہی بولا ہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، اور امریکہ کی جو سمجھ لیں کہ جو ایئر ہے وہ اس نے بند کر دی ہے پراپر طریقے سے، کہ کوئی بھی جہاز امریکہ کا اسپین میں سے نہیں گزرے گا اس جنگ کے لیے. نیتن یاہو نے اعلان کر دیا کہ ہماری فوج جنوبی لبنان میں انٹر ہوگی اور اس پر ہم پوری طرح سے قبضہ کریں گے. یہ خبر بھی ہے. اور ایران میں مزید منصوبہ بندی کرنے والے جو لوگ تھے، جو میں نے اب خبر بتائی کہ 2 لوگوں کو پھانسی دی ہے، اور ایران نے بولا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں اب امریکن فوجیوں کا. یہ بار بار یہ دوسرا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے یہ خبر اس ٹائم دے رہا ہے. اچھا، جو مین خبر، آئی ایم ایف نے بولا ہے کہ فوڈ کی شارٹیج ہونے جا رہی ہے تو فوڈ اکٹھا کر لیں. یہ آئی ایم ایف نے اب سٹیٹمنٹ دی ہے. پہلے یہ جاپان بھی کہہ رہا تھا کہ فوڈ اکٹھا کر لیں، اور اس سے پہلے اسامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ 2 سال پہلے سے کہ فوڈ اکٹھا کر لیں، سامان لے لیں، لوگ شغل کر رہے تھے. اب آئی ایم ایف کی طرف سے یہ رپورٹ آ گئی ہے. 2 چائنیز جہاز ابنائے حرمت سے گزرے ہیں اور ایران نے ان کو جانے دیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی وجہ سے چائنیز جہاز بھی گزرے ہیں. اور دوسرا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک سعودیہ کا چھوٹا سا جو جہاز تھا پاکستان کے لیے آئل لے کر آ رہا تھا، تو ایران نے اس کو بھی جانے دیا. اور دوسرا، علاؤدین نے بولا ہے کہ ہم اجازت ٹول ٹیکس لیں گے، جس کنٹری نے بھی جانا ہے وہ پیسے دے اور پھر جائے گا، اجازت لے کے جائے گا، جو نہیں جائے گا اس پر اٹیک ہوگا. اب اسامہ صاحب سے ہم نے پوچھتے ہیں کہ یہ 48 گھنٹے جو ٹرمپ بول رہا ہے اس پر کیا ہوگا. دوسرا، انڈیا پاکستان کے حوالے سے بھی خبر آ رہی ہے کہ انڈیا کو بہت جیلسی ہے پاکستان سے، کہ جی اتنے پاکستان ہائی لائٹ کیوں ہوا، اتنی عزت پاکستان کو کیوں مل رہی ہے. تو یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ جو وہاں پر قیدی ہیں، ایک خبر جو آ رہی ہے یہ کنفرم خبر نہیں ہے لیکن خبر یہ تھی کہ جی کچھ قیدی جو پاکستان کے پکڑے ہوتے ہیں انڈین، تو ان کو چھوڑ کے کوئی اس طرح کا فالس فلیگ آپریشن اس ٹائم پہ کر سکتا ہے. یہ مختلف جگہ کی خبر ہے. تومس صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آج 31 مارچ ہے، اپریل میں ہم جا رہے ہیں اور یہ کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں. اور دوسرا، اپریل کے تمام زوڈک کے اوپر جو ویڈیو ہے پچھلی اپلوڈ ہے 12 کے 12 زوڈک پہ، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بڑی ڈیٹیل ویڈیو ہے ایریز ٹو پائسز. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
سب سے پہلے تو فلک کو بار بار یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے، کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ویور ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، وہ زندوں سے ہم مخاطب ہوتے ہیں، مرے ہوئے تو نہیں ہیں، اور اگر زندہ ہیں تو زندہ ہونے کا ثبوت دیں۔ 2 منٹ کے لیے اگر انگلی ہلانے کی آپ کی مدد درکار ہے تو اس کو کرنے میں آپ کو کیا پرابلم ہے کہ آج بھی اس کو بتانا پڑا ہے کہ جی ابھی بھی وہ رپورٹ ہو جاتا اچھے سے؟ میرا خیال ہے آپ لوگ 50 100 بھی تھاؤزنڈ آف دیکھ رہے ہیں، لیکن قوت عمل چلو 100 کو ملی ہے، تو اگر 100 بھی کر دیتے تو یہ کافی میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو فتنہ ہے یا ایک جو لوگوں کو لوٹ رہا ہے کسی بھی انداز سے فیک ہے، وہ اس سے جان چھوٹتی۔ اور سیکنڈلی ایک اور بھی اس بہانے مجھے اب یاد آ گیا، آپ لوگ مڈل ایسٹ میں ہوتے ہیں، اب میں ادھر آیا ہوں جب، تو میں نے دیکھا ہے کہ فیس بک وغیرہ پہ بڑے کوئی سیکس ٹوائز کے اشتہارات اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ چل رہی ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے اور کافی ویب سائٹس پہ۔ میں تو حیران ہوں کہ ان ایریاز میں زیادہ ہے، پاکستان میں اتنی نہیں دیکھی کبھی، لیکن بہرحال آپ لوگ پوری دنیا میں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، انگلی لگا کے اس کو رپورٹ مسٹ کیا کریں، اس کو ریموو کیا کریں، اس کو ریموٹ کیا، اپنا اظہار کیا کریں کہ یہی ہاتھ سے آپ گناہ کو یا جو باطل کو یا اس غلط فحاشی کو روکنے میں رول پلے کریں۔ یہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ کسی اور کا کام ہے؟ مطلب کسی اور دنیا سے کوئی لوگ اتریں گے جو اس کے لیے ہوں گے؟ میرے سامنے جو آیا وہ میری ذمہ داری ہے، بس اتنی سی ذمہ داری ہے، اور اس سے میں نہیں بھاگ سکتا۔ آپ کا بچہ، میرا بچہ، کسی کا بچہ، کسی کی بچی، کسی کی وہ، یہ گھوم پھر کے اس کا شکار ہوگی، اور آپ اس دن اس کی قیمت بھریں گے، بجائے اس کے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی نیوڈیٹی یا کوئی بھی ایسی فیک کوئی بھی چیز آئے، مسٹ رپورٹ اٹ، اس کو اپنا ضروری فرض سمجھیں۔ جیسے راستے سے پتھر ہٹانا ضروری ہے کہ نہ گزریں جب تک اس کو نہ ہٹا لیں، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، اگر آپ کوئی خطرناک چیز دیکھتے ہیں روکیں، کسی اور کی جان کی خاطر اس کو سائڈ پہ کریں، کیونکہ آپ کی نظر پڑ گئی ہے، آپ کریں، یو آر دا ریسپانسبل۔ اور یہ اللہ کی زمین اس لیے نہیں ہے کہ بس کسی اور کا کام ہے، رہنا آپ نے اور کرے گا کوئی اور آ کے۔ تو اس چیز سے باہر نکلیں۔ یہ جو شیطان نے آپ لوگوں کی قوت عمل اور تحرک کو روکا ہوا ہے نا، چھوٹی چھوٹی ہمتیں دکھاتے دکھاتے ایک دن بڑی ہمت کے قابل ہوں گے، چھوٹی چھوٹی قربانیاں دیتے دیتے ایک دن بڑی قربانی دیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی دن میں آپ گردن دینے والے ہو جائیں گے، چھوٹی چھوٹی جو ہمتیں دکھانی پڑیں گی زندگی میں، پھر کسی دن کچھ بڑا کر سکیں گے۔ تو مہربانی فرما کے یہ انگلیاں جو ہیں ٹوٹنے کے لیے نہیں، ان کو کچھ نہیں ہونے لگا، پگھلنے نہیں لگی اگر موبائل پہ 2 اس پہ مار دی جائیں گی۔ یہی ایک مسلمان کی ضرب سمجھ لیں کم از کم۔ کہانیوں میں تو آپ کو چاہیے میزائلوں کی بارش اور یہ تلواروں کی چھنچناہٹ اور فلانا کر رہا ہے، ادھر خوش ہو رہے بیٹھے میزائل جاتے ایران کے دیکھ کے، ہاں پوری دنیا میں جانا آپ نے جنت میں ہے، مرنے کو دل نہیں کرتا، مرنے کا پوچھ لو کسی سے خیالی پلاؤ، اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا۔ ہاں وہ جی ہمارے امام آنے ہیں، ہم لیکن ٹیکساس میں امام کا ظہور کدھر ہونا ہے؟ مکہ میں، ہم کدھر؟ ہم ٹیکساس میں۔ اچھا جی، ہم کیلیفورنیا میں ہیں، یا ہم وہ پڑے ہیں کسی جاپان کی کسی دور دراز جزیرے پہ؟ اللہ جل ہر ٹائم ہو رہی ہے۔ آسک یور سیلف، آپ لوگ کون ہیں؟ مطلب کیا آپ لوگوں کی کول، آپ کا فیل، آپ کی زندگی، اس سب میں کوئی ریزمبلنس ہے؟ اور اللہ کرتا ہے، اللہ یہ کرتا ہے، اللہ وہ کرتا ہے، اور جب کوئی بات آ جائے نہیں نہیں وہاں کی تو حکومت ہی بڑی سخت ہے، وہاں تو فلاں یہ بڑا یہ ہے۔ عجیب بات ہے بھائی، اللہ کی زمین ہے، اللہ سے تعلق بنا کے جیو، لیٹ اٹ بھی، جو ہوگا پھر یہی تو بات ہے، اسی کے لیے تو تیاری کا استقامت کا کہا گیا۔ تو اس لیے کمال بات ہے۔ مسلمانوں کو تھوڑی سی یہ اپنی جو ہے نا یہ چیزوں کو ڈیولپ کرنا ہے، کیونکہ آگے ایسے نہیں چلنا، آگے ایسے جیسے گزارنے کی سوچ رہے ہیں یوں نہیں گزر پائے گی جیسے آپ لوگ سوچ رہے ہیں۔ ایران کا جب آپ کو کہا تھا کہ اس دفعہ گیم لمبی ہے، بڑی ہے، امریکہ کے اپنے سروائیول کی ہے، تو یس فوجیں گھسنے کا سال ہے، ان کو گھسانی ہوں گی، اور یہ بہانہ ہے۔ یورینیم تو پہلے انہوں نے 5 سال پیچھے لے گئے تھے، پھر انہوں نے کہا تھا، رشیا نے کہا تھا میں لے آتا ہوں۔ یورینیم تو مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ تو ایران کو، ایران کی اکڑ کو، ایران کی اس جو جہت ہے، ایران کی جو اسرائیل کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، اس کھٹکے کو ختم کرنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اب اس کے لیے فوجیں بھیجنی، اور امریکہ کو بڑا پتہ ہے کہ امریکہ ہی کا زوال ہے۔ امریکہ کا پیٹرو ڈالر گیا، $30 ملین
के करीब अमाउंट है, 30 बिलियन है या मिलियन है, जो तुर्की में जला दी गई है लीरा को मजबूत करने। ये आम इवेंट नहीं है। 30 मिलियन यानी कि डॉलर पैसा खजाना जो हम भीख मांगने के लिए आगे पीछे फिरते हैं IMF के, उन्होंने फूंक दिया है। ये आम बात है। ये बता रही है कि तुर्क कोई बेवकूफ नहीं है, उन्होंने अंदिया दे दिया है कि आगे डॉलर की कोई सुपरमेसी नहीं है। फिर ऐलान जंग कर दिया है दोबारा। तैयब अर्दगान ने कहा है कि हम ईरान की साइड पे आ जाएंगे अगर कुर्दिश हमने फोर्सेस इराक में और ये सारे जो कुर्द हैं, इराकी कुर्द और शामी कुर्द, और मिल के अगर कोई इन्होंने इसराइल ने इनको एक्टिवेट करता फिर रहा कोशिश की, तो वी विल बी द पार्ट ऑफ दिस वॉर। और आपको याद होगा कि पहले ही कहा था कि 2026 तो तुर्की का साल है। तुर्की का साल है, याद है मुझे। सर IMF कह रहा फूड इकट्ठा कर लो, आप कब से कह रहे हैं ये खबर? फूड देखें, इकट्ठा करने की बात तो चलो बस अब तो मेरा ख्याल है लोग सीरियस ले रहे होंगे, और अल्लाह करे सीरियस लें, चीज़ों को मैनेज कर लें। अच्छा है, एक अक्लमंदाना, कल को अपने आप को कोसेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं बैठ के, वरना क्या होगा। सुन भी रहे सर थे, पता भी था, कुछ कर ना सके। यमन भी आ और गया, यमन भी इसी जंग में आ गया। इसी तरीके से जो ज़मीनी फ़ौज है वो उसको घुसानी उसकी मजबूरी है। लेकिन मुझे ये लगता है कि उससे पहले पहले जो ये थ्रेट दे रहा है बहुत बड़ी, इसके दिनों का तो एतमाद करें ना कि जी इतने दिन या उतने दिन। और जब तक अप्रैल की 2 नहीं आती, मैं समझता हूँ ये 2 दिन बड़े क्रिटिकल हैं। अप्रैल की जब तक 2 गुजर नहीं जाती, बड़ा खतरनाक सूरत हाल है। क्यों? क्योंकि मार्स हर दफ़ा जब आपको याद है ट्रांजिट करता है तो पीछे पटाखा मार के निकलता है। कई दफ़ा मैंने अपने नाज़रीन को समझाया भी है। बहरहाल वो ऐसे ही लग रहा है कि ये 2 अप्रैल को जब निकल जाएगा तो जंग इस सूरत हाल से थोड़ी सी कदरे बेटर मीन ये नहीं होने लगा कि कोई बेटरमेंट हो रही है। बेटर मीन्स पानी में प्रॉपर जहाज़ों की, बहरी जहाज़ों पे मार रहे होंगे और वो सही फिल्म चलेगी उधर। तो इसलिए एक तो ये है। दूसरा ये फैक्टर है कि इंडिया की जो आपने बात की, इंडिया ने आना ही आना है। बहाना बना के अब इन्होंने लीक भी कर दिया, उन्होंने फिर भी कोई ना कोई अगर फॉल्स फ्लैग प्लान कर ही लिया है तो आना ही आना है। इतना असला उन्होंने किस लिए लिया है भाई? और नेतन्याहू ने क्या ख्याल है, ट्रंप को जब घसीट लिया है मोदी को छोड़ने लगा। जब ट्रंप को घसीट लिया तो मोदी को छोड़ने लगा। और ख्वाब तो यही है कि सिंध, बलूचिस्तान, ईरान है, इधर से काटते हुए सीधा जाके चरणों में गिरे नेतन्याहू के। लेकिन अब जब जमीनी फौजों की बातें शुरू होगी, जैसे जनूबी लबनान में इनको फौज, ये कोई नहीं घुसा सके। हिजबुल्लाह के सामने खड़े होना आसान नहीं है। उनके अंदर तो 2 ग्रुप्स काम करते हैं। मैं आपको थोड़ी सी इसकी तरतीब बता दूं। एक वो ग्रुप होता है जो कहता है कि मैंने पहले शहीद होना है, जो कहते हैं नहीं जी हमें तो आज ही फौरन फौरन फौरन, बस हमने नहीं रहना है। मतलब जैसे कहते हैं ना शहादत की, उसमें इतनी तमन्ना है उनके अंदर कि अल्लाह तेरी राह में सबसे पहले मैं अपनी जान दूं। तू क्या समझता है कि तेरी राह में जान देने वाले नहीं है? एक लम्हे को भी मैं ये जान मुझे नहीं चाहिए, मैं तेरे लिए देने को यूं। ये जज्बा है। तहज्जुद गुजार, मौला अली के सही मानने वाले, अली उनके अंदर झलकता है। और वो जैसे वो मौला की जिंदगी में हमेशा अव्वल, हमेशा आगे, हमेशा तेज, उसी तरीके से अब वो फलक ये होता है कि वो उनको आगे कर दिया जाता है। वो जाते हैं पहले, खतरनाक तरीन जब अटैक हो रहा हो तो वो जाते हैं आगे, जिनको होता है भाई हमने तो बस शाह। अब आप खुद सोचो, इसको क्या डर करेगा कि पतला फौजी अपने आप को बचा के खेल रहा है, उसको जिंदगी चाहिए, और ये मरने को जा रहा है और तैयार है और इसको जल्दी है। अब जब ये हमला करते हैं तो तहते कर देते हैं और बच जाते हैं। इनमें से कईयों को अल्लाह कबूल करता है, कई बच जाते हैं। जब ये बच जाते हैं और हमला अगला कामयाब कर आते हैं, फिर इनको फौरन पीछे बुला लिया जाता है और पिछले मिडल ऑर्डर को आगे कर दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि बस अब इनको अगली दफा इस्तेमाल करेंगे रॉकेटों को। मतलब ये तो रॉकेट है, घुस जाने वाले। फिर वो मिडल ऑर्डर आगे आ जाता है। ये हैं उनके जज्बे। आप इनके साथ कौन सी दुनिया की फौज लड़ाएंगे? कोई फौज इनका कुछ नहीं कर सकती। और ये अभी आपको हैरान कुन रिजल्ट देखिएगा, जो समा बंधने लगा है फिजाओं में, वो नजर आएगा आपको। और आ रहा है, खबरें बता नहीं रही ना। हाँ जी, एक इसराइली चला गया, एक वो मीडिया पे भी मैं समझता हूँ कि बेशुमार इतनी भर के लानत का टोकरा है
کہ مطلب ویسے زندگی میں انہوں نے کبھی سچ نہ بولا ہو, ساری زندگی بیگموں سے جھوٹ بولتے گزر گئی ہو, ایسے لانتی ہیں کہ ویسے انہوں نے ہر گپے جب سنانے کو بیٹھا ہوگا تو انہوں نے 10 ضربیں لگا کے بات بتائی ہوگی. تجھے نہیں پتا کہ صحافی دنیا میں کیا ہوتا ہے, ایک کی 10 لگا کے بتاتے ہیں, لیکن یہاں ایک اسرائیلی شہری ہلاک, ایک کو 10 نہیں کیا انہوں نے. اتنی سر ان پہ بھی ایمانداری کا اٹیک ہو گیا, مظاہرہ, سن لے نا, جرنلسٹ پر اتنا ایمانداری کا مظاہرہ. لاکھ لعنت ہے تمہاری مطلب خبروں کی اس پہ, صرف کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا یہ آپ لوگوں کو یہ جو خدا بنا ہوا ہے سسٹم وہ باور کرانا چاہتا ہے کہ ادھر ایک ادھر 100 مار رہا ہے. حالانکہ یہ اگر مائی کے لال ہیں صرف حزب اللہ کے کسی ایک اٹیک کی صحیح معنوں میں قسمن رپورٹنگ کر کے دکھا دیں, دنیا ہل جائے گی وہ سین دیکھ کے کہ وہ کس جاں مردی سے لڑتے ہیں اور ہلا دیتے ہیں. ہزاروں کی سٹرینتھ 300 میٹر کی لکیر کھینچتے ہیں وہ. یہ کیا خبریں سنا رہے ہیں, وہ لکیر کھینچتے ہیں ایسے حزب اللہ والے یوں 300 میٹر آگے نہیں آنے دیتے دنیا کی اس قوت کو جو اسلحے اور بارود کی. کہتے ہیں ہم نے ایسا کلسٹر مارتے ہیں وہ جو بامز کا اور اس طرح کے ویپنز یوز کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کربلا جو ہم نے خیالوں میں اور اس میں سنی تھی پھر کربلا بنا دیتے ہیں, اور یہ بھی آگے سے پھر کربلا ہی بنا دیتے ہیں. یہ بھی ایسے شیر. لیکن فلک اس کو رپورٹ کرے نا سین کو کہ ایسے حزب اللہ نے آج لکیر لگائی اور اتنے ہزار کی فوج جدید اسلحے سے لیس 300 میٹر آگے نہیں آنے دی انہوں نے. یہ ہے رپورٹنگ. نہیں کریں گے, مجال ہے ان کی ماں مر جائے گی کہ اگر کوئی حقیقت ادھر کی بتا دیں گے. ایک شہری انٹرنیشنل کنٹرول ہلاک, میڈیا. 2 شہری ہلاک, ادھر سے تعداد ان کی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہوگی, ادھر کوئی نہیں مرتا. فلک صاحب بات صرف یہ ہے کہ مسلمان ایک تو ویسے حالات کا مارا ہوا, دوسرا نیت کی بھی مار ہے اس نامراد کو. اس کے حالانکہ مسلمان اس وقت ہر شعبے میں اپنا اس کی ضرورت تھی. اس جو مار کا حق جو اب آگے آنے کو ہے. ابھی تو ٹھیک ہے جی, ایران نے اسرائیل کی مدد کا وہ جو کیا کہتے ہیں حماس کی مدد کا اور سارے جو ٹیرر گروپس کی مدد کا خمیازہ بھگتنا ہی وہ بھگت رہے. لیکن آپ لوگ بھی اس چیز کی خاموشیوں کے نظارے کریں گے, وہ بھی آپ بھی بھگتیں گے, کیونکہ آپ کے پاس گلا تھا, آپ کے پاس کیمرہ تھا, آپ سچ نہیں بولے اور آپ نے اپنی سائیڈ کو سپورٹ نہیں کیا. آپ کو اپنی سائیڈ کو سپورٹ کرنا تھا. کہتے 20 مارے گئے, کہتے 100 مارے گئے, ہوائیں بناتے. کیا تھا, ساری زندگی جھوٹ بولا تھا. آج جھوٹ بولتے رائے حق کے لیے, اپنے خدا کے لیے, اپنی سائیڈ کے لیے. کم از کم کوئی تو کسی کھاتے میں تو پڑتی. اچھا سر, ایک ضروری خبر بھی دینی ہے. نیوز آ رہی تھی مشتبہ خامنہئی کے حوالے سے کہ ان کی حالت بہت خراب ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں ہے. یہ ایران کی طرف سے تصدیق کی جا رہی ہے. اور دوسرا علی رضا تنصیری ہیں, بیری بیڑا کے کمانڈر تھے, ان کی بھی شہادت ہو چکی ہے. پہلے وہ زخمی تھے تو وہ بھی شہید ہو گئے ہیں. یہ بھی خبر آ رہی ہے جو امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا رشیا نے بھی بولا ہے کہ یہ مجھے نیوکلیر کی طرف بات جاتی نظر آ رہی ہے. یہ رشیا کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے. دیکھ فلک, اگر آنی ہے نا تو 2 تک تو سیدھی بات ہے. اصل خطرہ تو 2 تک ہے. 2 کے بعد اگر یہ ہوگا تو بڑا کنٹرولڈ ہوگا. پھر مجھے لگتا ہے یہ جزیرے پہ مار دیں گے, یہ خارگ پہ, پانی کے اندر آبدوزوں پہ مار دیں گے. اس طرح کے کوئی کریں گے کہ ایٹمی میزائل چلا کے ایٹمی آبدوز ماری, ایٹمی آبدوز چلائے گی اور ایٹمی آبدوز پہ مارے گی, خارگ جزیرے پہ مارے گی, جزیروں پہ, راستے پہ, آبنائے, اس طرح سے کہیں پانی میں, کیونکہ پانی کی میں اس کے اثرات کم ہوتے ہیں, کنٹرولڈ ہوتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر 2 اپریل تک اللہ تعالیٰ محفوظ کرے اس فتنے سے, تو آگے یہ چیزیں جو ہیں 2 اپریل سے بہت حد تک چانس ہے کہ یہ پھر پانی میں تو چل سکتا ہے یا جزیروں پہ چل سکتا ہے, یوں پبلک میں کھلے عام نہیں چلے گا. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا سر, شہین صاحب ہیں, یہ شیخ شہین, اسامہ بھائی لاسٹ 2 ایئر سے آپ کا فین ہوں. آپ بہت گریٹ ہیں اور بڑی زبردست باتیں آپ کی ہوتی ہیں. اچھا جی, ماشاء اللہ. پاکستان بھی ایران کی بہت عزت کرتا ہے. فضا کہہ رہی ہیں السلام علیکم, میں ڈسکوری گارڈن میں رہتا ہوں, میری ڈیوٹی اسپورٹ سٹی میں ہے اور دونوں جگہ پہ بجلی پراپر رہی ہے. ایک جگہ پر پارکنگ بجلی نہیں تھی,
आगे सब घरों के बाहर, अच्छा वहां से वो जो मैंने बिजली की खबर दी थी ना दुबई की, इन जगहों पे, लेकिन उस टाइम मैंने सोलर का बोला था कि सोलर वहां पे चल रहा है क्योंकि बैकअप्स होते हैं। अच्छा सर, एक सवाल है मेरा आपसे, सिंपल एक क्वेश्चन है। अमेरिका सुपर पावर अपने आप को कहता है दुनिया में, तो वो उसके लिए क्या मुश्किल है ईरान पर बहुत बड़ा अटैक करके सारे मामला को खत्म करना? जो वो डर रहा है, पीछे हट रहा है, क्या इसकी रीजन यूरोप का पानी है, जो पेट्रोल से भी महंगा है, जो पानी वो साफ करके पानी इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ईरान उनके वाटर पे अटैक करेगा, इन्वेस्टमेंट है अमेरिका की उधर, क्या ये वजह है कि अमेरिका बहुत बड़ा अटैक नहीं कर रहा, यहाँ अमेरिका डर रहा है, क्या वजह है? कोई डर डर नहीं रहा, उसने करना ही करना है, वो आगे को बढ़ता आ रहा है। अब उसको पड़ रही है मुंह की, सारे उसने अड्डे तबाह करवा लिए हैं, अब बैरी बेड़े जख्मी करा लिए हैं, अब अपनी अगली तैयारी कर रहा है। क्या करे वो? नहीं, ये फिल्म है 3 घंटे की, भी 3 घंटे में सारी कहानी खत्म कर दे, क्या करे? अब एटम है, वो देख लो हवाओं में शोर आ गया एटम का, और क्या करेगा? अब अपना कोई अड्डा नहीं छुड़वाया पूरे इलाके में, सब तबाह करा लिया, जहाजों को मरा लिया, अब फौजी भेजना है और एटमी हमला करना है। करेगा। अब ये वीडियो गेम थोड़ी है कि 3 घंटे की, उसमें बस अभी सारा कुछ अभी हो जाएगा। मतलब सब्र से जरा, ये अभी तो इब्तदा हुई है, दुनिया अपनी इसके एंड पे अमेरिका का खात्मा खड़ा है। आप लोग कह रहे हैं बस अभी सब हो जाए, यूं तो नहीं होने लगा। थोड़ा सा मतलब ये फिल्मी दुनिया से बाहर निकले। ठीक है, खौला कह रही वेरी इंफॉर्मेटिव शो, थैंक यू, रोज ही ऐसी अच्छी बातें बताया करें, ईमान रिफ्रेश हो जाता है, जजाक अल्लाह खैर। दूसरा अली सजाद कह रहे हैं उसामा भाई, फलक भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह गिव यू मोर नॉलेज एवरीथिंग हैपनिंग व्हाट यू प्रिडिक्ट, सजाद अली फ्रॉम साउथ अफ्रीका। उसके अलावा अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, काइंडली डू रिमेंबर मी इन योर दुआ। और नूर जहां का कमेंट था कि वो बीमार हैं, उनके लिए सब दुआ करें, जितने भी व्यूअर देख रहे हैं उनका कमेंट था, खसूसी उसामा साहब से भी उन्होंने कहा कि मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह करे जी, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। और आपको दुआए का आपका अमल मौजूद है, व्हाट्सएप पे करें, एक दफ़ा पूरी अपने आप को मोशन लगाएं, उसके बाद अपने आप को जैतून का मसाज करें, मुंह में लौंग रख लें, और या जबारो या कहार की तस्बीह की 1000 10,000 लाख जैसे पढ़ती रहे जब तक सारा कुछ ठीक नहीं होता। ठीक है, सुहेल आजाद साहब कह रहे हैं बाबुल मंदक और नहर स्वीज कब बंद होगी? बस हो गई जी, अब ये 2 दिन ठीक है, में हो जाएगी। जुल्फकार कह रहे हैं उसामा साहब, मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम 2 ईयर से देख रहे हैं, आप राइट नॉलेज देते हैं, प्लीज बताएं ईरान माशाल्लाह। पर न्यूक्लियर अटैक होगा, मिडल ईस्ट कंट्रीज अफेक्ट होगी, या आप बता चुके हैं कि हो सकता है, इसके चांसेस हैं? दूसरा, ठीक है उसामा भाई, आप सऊदीया जाके आपके बाल सिल्की हो गए हैं, नीला अशरफ कह रही है। सिल्की कहाँ से लग रहे हैं, ये तो बेचारे बल खाए बाल है। उनका कमेंट आया हुआ है बहरहाल। उसामा साहब, मेरे पाँव की उंगलियों में स्मेल है, फिंगर पैरों पर फील होता है, अदरवाइज पता नहीं चलता, मुझे बताएं कि क्या करूं? फलक भाई आप प्लीज उसामा साहब से पूछना, 2022 से उनको मैं सुन रहा हूँ, माशाल्लाह मुसलमानों को बहुत अच्छा समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इमरान अपने साहब, आप को मोशन लगाएं, पेट साफ करें, और फिर दुआए का आपका अमल प्रॉपरली शुरू कर दें बस। और ठीक है, हर टाइम पाँव में जैतून रखें, लगा के रखें खुशबू वाला। और ठीक, नाक कान में वो पूरा अमल ही लें ना। ये क्योंकि इतना मसला नहीं, जैसे पाँव की स्मेल नहीं है, ये आपके या घर, देखिए दो बातें होगी, या आपका घर पोजेस्ड है, हॉन्टेड है सॉरी, या आपकी बॉडी पोजेस्ड है। दोनों अंदाज में ही जो है ये पैरानॉर्मल मसला है। ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। हाउ टू ब्रेक सबकॉन्शियस माइंड मैजिक, इसको वो कॉन्शियस सिर्फ माइंड। जिक्र मौला अली सुने, बस टूट जाएगा सारा कुछ। ठीक है, उसके अलावा अस्सलाम वालेकुम सामा भाई, बहुत खूब अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अरसे से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी मालूमात मिल रही है। आपके पास जब वक्त हो तो आप दज्जाल के मुतल्लिक प्रोग्राम करना, और ये हम इंसानों में से या कोई और मखलूक है, इसकी कोई रवायत हो तो ज़रूर बताइएगा, वो किस हाँ चीज़ जी, की ठीक है? है। ठीक है उसामा साहब, बिल्कुल सच बात आप करते हैं, मैंने बहुत कम लोग देखे हैं, और आप बिल्कुल सच बोलते हैं, मैं इंडिया से आपको सुन रहा हूँ, ये अहमद हुसैन साहब हैं। बहुत शुक्रिया अहमद ठीक है, साहब। यस आई एम आल्सो वाचिंग योर प्रोग्राम ऑन डेली बेसिस, ऑनलाइन वर्क के नाम से ये है। यू आर ग्रेट उसामा साहब, टेक के नाम से आईडी है। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, बहुत सारे लोगों के प्यार वाले मैसेजेस आते हैं, मतलब मेरा इसका दिल करता है। सिंपल सा जवाब है, आप अच्छे हैं इसलिए आपको अच्छाई नजर आती है। जैसे कहते होते हैं ना, कमीनों के लिए कमीनगी, चोरों को चोर नजर आता है, अच्छों को अच्छा नजर आता है। और मैं समझता हूँ ये जितने भी कमेंट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये अच्छे लोग हैं, इसलिए इनको हम अच्छे लग रहे हैं।
کہ یہ امید کرتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا اچھی ہے کیونکہ یہ اچھے ہیں، بلکہ ایسے ہی لوگ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ ان کو یقین ہی نہیں ہوتا، کہ وہ سوچتے ہیں ہم اچھے ہیں، سب اچھا ہے، تو اسی لیے وہ بیچاروں کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اور رکھے یہ کمپلیمنٹ میرے ساتھ، میرے حساب سے یہ جتنے بھی لوگوں نے کمپلیمنٹ کیا اس کا اس سے اچھا یہ، اور یہ بھی کوئی فارمل میں آنسر نہیں دے رہا، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، آپ اچھے ہیں اس لیے آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ بالکل اللہ حافظ۔ صحیح ہے۔ اچھا، بہت سے سر آخری بات، بہت سے لوگ دعائے کعب کا عمل کا پوچھتے ہیں، اسامہ علی آفیشیل دعائے کعب آپ نے یوٹیوب پہ لکھنا ہے، اسامہ صاحب کی ویسے بھی ڈیٹیل اب کو بتا دیں۔ دوبارہ در زہرا میں آ جائیں، میسج کریں، سارے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں اس وقت جو چل رہے ہیں دعائے کعب کے عمل میں، وہ لوگ در زہرا میں آ جائیں۔ بلکہ اس ویک سے میں نے ایک نیا، کیونکہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کوشش کی تھی کہ اپوائنٹمنٹس کوئی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لیں، ان کے 2 سوالوں کے جواب دیں، تو اب جو لوگ در زہرا واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہوں گے، اس میں کوئی نہ کوئی، جیسے ہوتا ہے نا ہاسپٹل میں ڈیوٹی آفیسر لگا ہوگا، وہ اپنا اپنا ٹائم بتائے گا کہ میں اس ٹائم پہ ہوں، تو 2 سوال کر لیا کریں گے۔ تو اب ایک دفعہ دوبارہ در زہرا گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے اپنی کیوری ریکویسٹ بھیجیں۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے، تو سر کورس کے حوالے سے بھی بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اسٹرالوجر جو بننا چاہ رہے ہیں اس کا بھی ہاں، بتا دیں اب کب سے نیا start؟ منتھلی کورس ہوا کرے گا، بس شارٹ منتھلی کورس، جس میں کوئکلی کوشش کریں گے کنڈلی بنانا، تھوڑا سا ایچ ہاؤس کا تعارف، اس کے بعد آپ کی پلانٹس کا تعارف، نکشتروں کا تعارف، اس کے بعد کس طریقے سے پریڈکٹیو ٹیکنیکس، کہ بس زیادہ لمبی کہانی نہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے لمبے لمبے کورس کرانے کا جو ہے نا وہ انگیجمنٹ مسئلہ ہوتا ہے، جذبے تازے جس مہینے ہوتے ہیں بس اسی مہینے کر کے پڑھے کریں، اور اس میں کے بعد پریکٹیکل اسی گروپ میں پریکٹیکل کے لیے در زہرا میں سروسز دیں، کیونکہ یہ پریکٹیکل کی بات ہے۔ جب تک میں نے فلک ایک کہہ دیا کہ پہلے گھر کا ماز تمہارے ماتھے پہ چوٹ لگائے گا، مان لو، جب تک 10 لوگ نہیں دیکھو گے اس بات پہ یقین کیسے کرو گے؟ لیکن جس دن تم نے 10 دیکھ لیے، ہاں جس یہ دن چوٹ ہے، میں نے میں کہا ویسے آج فون پہ جو بات آپ اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ جس دن آپ نے 10 لوگ دیکھ لیے، 11ویں دن آپ کو یقین ہوگا، پھر تو بلکہ جس کے ماتھے پہ چوٹ لگی دیکھیں گے تو آپ کو ویسے ہی پتا ہوگا فرسٹ ہاؤس مارز ہے، اس بندے سے پنگا نہیں لینا، تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے نکل جاؤ۔ اچھا سر، ہاں ابھی میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے میری کال پہ بات ہو رہی تھی، تو میں کہا سر میرا بھی کوئی ذائچہ وغیرہ دیکھیں، تو سر کہتے میری ڈیٹ آف برتھ ہے تمہارے سر پہ چوٹ ہے۔ میں کہا میں 5ویں کلاس میں تھا تب یہ چوٹ لگی تھی اور 3 ٹانکے ہیں۔ میں مان گیا، میں کہا یار یہ آپ تو سارا کچھ ہی بتا دیتے ہیں، اور انہوں نے میرا مون لیکن سین بھی یہ بتایا۔ ابھی وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بھی نظر آ رہی ہے، ابھی بھی پتہ نہیں چل رہا، کئی سائنسدان کہیں گے کہ وہ دوست دیکھتے ہوں گے، حالانکہ نظر نہیں یہ آ رہی۔ اب آپ نے یہ لگ کلیئر کیا نا قریب کر کے، تو اب وہ پرومیننٹ ہو رہی، ورنہ ویسے نہیں پتا چلتا اس کا، بلکہ ٹھیک ہے سر، اگر ویسے پتا چلتا ہے تو بتا کس کی اتنی نظر تیز تھی۔ یہ دیکھیں میں پہلے تو دکھا دیتا ہوں، یہ چوٹ ہے، ہاں ہاں یہ چھوٹے ہوتے ہاں، 5 یہ پتا کلاس میں تھا۔ چلتا ہے، ہاں، دور سے نہیں چلتا۔ تو چلیں بہرحال سر، فرسٹ بہت ہاؤس مارکس کا یہیں سے ہی پتا چلتا ہے کہ اس کے ماتھے کے فرنٹ حصے پہ جو ہے وہ چوٹ لگنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو یہ بندہ ٹھیک ہوتا ہے اس کی بندہ چوٹ لگی؟ خطرناک ہوتا نہیں اللہ رحم کرے سر، میں شریف آدمی ہوں۔ باقی انشاءاللہ ناظرین کل پھر ملتے ہیں، سبسکرائب کر لیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ سر۔ ہے۔ اللہ حافظ۔